من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیها وهم فیها لا یبخسون اولئک الذین لیس لهم فی الآخرة الا النار وحبط ما صنعوا فیها وباطل ما كانوا یعملون. اگر برے والے کے انسانوں تمہیں دنیا چاہیے، آؤ لے لو، یہ پڑی ہے لے لو، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، جاؤ لے جاؤ. فرعون کو بھی دے دی تھی، قارون کو بھی دے دی تھی. کس چیز کو تم نے مطلب بنایا؟ کس چیز کو تم نے معراج بنایا؟ کس چیز کو تم نے منزل بنایا؟ اس ٹوٹ جانے والا گھر، یہ مچھر کا پر، یہ مکڑی کا جالا، یہ دھوکے کا گھر، یہ کیا چیز ہے؟ اس کی عزت، اس کے جھنڈے، اس کی گاڑیاں، اس کی وزارتیں، اس کی صدارتیں، یہ کیا منزل ہے؟ جاؤ قبرستانوں میں دیکھو، بڑے بڑے شاہ سوار ایسے پیوند خاک ہو گئے کہ آج ان کی ہڈیوں کا چورا بھی نہیں ملتا. تبلیغ کوئی جماعت نہیں ہے. ھذا بلاغ للناس. علامہ زرکشی فرماتے ہیں اگر قرآن کا نام رکھا جاتا، قرآن اس کا نام نہیں، قرآن پڑھی جانے والی کتاب، پڑھی جانے والی کتاب. اگر قرآن کا کوئی نام رکھا جاتا تو یہ آیت قرآن کا نام ہے ھذا بلاغ للناس. یہ پیغام ہے لوگوں کو پہنچانے کے لیے، یہ پیغام ہے لوگوں کو پہنچانے کے لیے. اس سارے پیغام کا خلاصہ دو باتیں ہیں جو میرے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے کہیں. ایک اللہ کا حق جس کا نام بندگی ہے، جس کا نام عبادت ہے، جس کا نام نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تلاوت ہے، تسبیح ہے، تہجد ہے، صدقات ہے، بندگی، عبادت. ھذا بلاغ للناس. یہ ساری دنیا کے انسانوں کو پیغام پہنچانا ہے. کس نے؟ تبلیغی جماعت نے؟ نہیں. کلمہ گو مومن مومنہ ہر مرد عورت نے پہنچانا. نماز صرف میرے ذمہ فرض ہے، روزہ صرف میرے اوپر فرض ہے یا ساری امت پر فرض ہے؟ جس رب نے نماز فرض کی، روزہ فرض کیا، اسی نے ختم نبوت کی وجہ سے دعوت کا کام میرے سر پہ ڈال دیا ہے. وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی زندگی کے پر چلنے والے ہی سکھ پاتے ہیں، اس کو چھوڑنے والے ہلاک ہو جاتے. مال و دولت، سیم و زر، جام و مینا کچھ نہیں انہیں کام آتا. کوئی رنگ، کوئی روپ، کوئی گلشن، کوئی وادی، کوئی گلستان ان کے دل کے زخموں پہ مرہم نہیں رکھ سکتا. دل کا پھمبا، دل کے زخم کا مرہم صرف اللہ اس کے رسول کا تعلق ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت اور اس کی اطاعت ہے. تو میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو پہنچانا ہے. ساری تعلیمات دو ہیں، دو. ایک اللہ کا حق جس کا نام عبادت ہے، ایک بندوں کا حق جس کا نام اخلاق ہیں. ایک اللہ کا حق جو حقوق اللہ، ایک بندوں کا حق جو حقوق العباد. ایک بندگی حی علی الصلاۃ، دوڑو نماز کی طرف. سارا برے والا اذان پہ بند ہو جائے، عورتوں کے چولہے بند ہو جائیں اور مصلے آباد ہو جائیں، دکانیں بند ہو جائیں، دفتر بند ہو جائیں، عدالتیں بند ہو جائیں اور اللہ کا گھر آباد ہو جائے. برے والی کی مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں اور شکایت کر رہی ہیں کہ یہاں نمازی ہیں ہی نہیں، برائے نام ہے. یہ چھوٹی چھوٹی ڈبہ نما مسجدیں، یہ چھوٹی چھوٹی مسجدیں یہ بتا رہی ہیں کہ یہاں نمازی تھوڑے ہیں، بے نمازی زیادہ ہیں. اگر یہاں نمازی ہوتے تو مسجدیں اتنی چھوٹی ہوتی. یہ مسجدوں کا حجم بتا رہا ہے کہ غافلوں سے شہر آباد ہے، بیدار دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. تو میرے نبی کی تعلیم جو آگے پہنچانی ہے، دو. ایک اللہ کا حق، وہ بندگی،
وہ نماز، وہ روزہ، وہ حج، وہ زکوٰۃ، یہ جان کا حق عبادت اور مال کا حق زکوٰۃ، اللہ کے نام پہ خرچ کرنا۔ اللہ کو بخیل سے نفرت ہے، ساری زندگی کا تہجد گزار ہو، سارے دن کا روزے دار ہو، اگر وہ بخیل ہے تو اللہ کا دوست نہیں بن سکتا۔ سخی شیطان کہتا ہے مجھے عبادت گزار سے ڈر نہیں لگتا، مجھے سخی سے ڈر لگتا ہے، سخی سے، چاہے فاسق ہی کیوں نہ ہو، مجھے سخی سے ڈر لگتا ہے۔ سامری جس نے بچڑا بنایا اور بنو اسرائیل کو پوجا پہ لگایا اور 70,000 نے اس کو سجدہ کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ انہیں قتل کرو، فاقتلوہم، انہیں قتل کرو۔ جب انہیں قتل کیا گیا اور سامری پکڑا گیا تو میرا اللہ سفارشی بن گیا، موسیٰ سامری کو قتل نہ کرو، یہ اپنی موت آپ مر جائے گا۔ یا اللہ، یہ کم وقت تو ذریعہ بنا ہے، تو آپ کہہ رہے ہو میں اسے قتل نہ کروں، کیوں؟ کہا موسیٰ یہ سخی ہے کم وقت، اس کی سخاوت کی وجہ سے میرا اسے قتل کرنے کو جی نہیں ہے، یہ اپنی موت آپ پہ مر جائے گا۔ تو سخاوت ایک منافق کو قتل سے بچا گئی۔ منافق جو کافر سے بھی بڑا کافر ہوتا ہے، اس کی سخاوت اسے قتل سے بچا گئی۔ اگر ایمان والا مرد عورت سخی ہوگا تو اللہ کی کیا محبت اس کی طرف متوجہ ہوگی، کیا رحمتیں متوجہ ہوں گی۔ زکوٰۃ دینے والا سخی نہیں ہوتا، بخیل بھی نہیں ہوتا، وہ اصحاب الاعراف ہوتا ہے کہ وہ زکوٰۃ دینے سے بخیلوں سے نکل جاتا ہے، سخیوں میں شامل نہیں ہوتا۔ عشر ادا کرنے سے ذمہ دار بخیلوں سے نکل جاتا ہے، سخیوں میں شامل نہیں ہوتا ہے۔ وہ سخیوں میں شامل ہوتا ہے جو 2.5 روپے کو 3 کر دے، 2.25 کر دے۔ وہ سخیوں میں شامل ہوتا ہے جو 20ویں من کا 1 من پر 1 سیر بڑھا دے، 1 چھٹانگ بڑھا دے، 1 پاؤ بڑھا دے، تو سخیوں میں نام آ گیا۔ یہ پیغام پہنچانا ہے، لوگوں کو اللہ کے گھر تک لانا ہے۔ ہر کوئی مرد عورت بے نمازی نہ ہو، کوئی مرد عورت جس پہ زکوٰۃ فرض ہے یا ذمہ دار جس پہ عشر فرض ہے، وہ بخیل نہ ہو، وہ خرچ کرنے والا ہو۔ غربت کا زمانہ ہے، اللہ کے نام پہ خرچ کیا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے 82 دفعہ قرآن میں خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے۔ 10 دفعہ حکمن ہے، آتوا الزکاۃ، آتوا الزکاۃ، آتوا الزکاۃ، یہ 9 دفعہ ہے۔ آتین الزکاۃ یہ 10ویں دفعہ ہے، عورتوں کو الگ کہا ہے زکوٰۃ دو، مردوں کو الگ کہا ہے زکوٰۃ دو۔ اور 72 دفعہ اس کے علاوہ اللہ نے مال خرچ لگانے کی ترغیب دی ہے کہ غریب بھی خرچ کرے، مالدار بھی خرچ کرے، زکوٰۃ فرض ہے تو بھی خرچ کرے، نہیں فرض تو بھی اللہ کے نام پہ خرچ کرے تو اللہ لوٹا کے واپس کرے گا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کوئی ہے قرضہ دینے والا اپنے رب کو، کوئی ہے اللہ کو قرضہ دینے والا۔ جب یہ آیت اتری تو ایک صحابی پاس بیٹھے ہیں، یا رسول اللہ ہم سے قرضہ مانگتا ہے، کیوں؟ وہ تو بڑا غنی ہے۔ کہ تمہیں نوازنے کے لیے، تمہیں عطا کرنے کے لیے، اس جہان میں نوازنے کے لیے۔ کہ اچھا تو یا رسول اللہ ہاتھ آگے بڑھائیں، تو آپ نے ہاتھ آگے کیا تو انہیں اپنا ہاتھ تک رکھا، پھر یہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ پر، میرا ایک باغ ہے جس میں 600 کھجوریں ہیں، میں ابھی اللہ کے نام پہ صدقہ کرتا ہوں اور اللہ کو قرضہ دیتا ہوں۔ اس کے جواب میں میرے نبی نے کہا، اور تو بھی سن، کم من عدق رداہ ودار فیاہ لعب الدہداہ، اور میں دیکھ رہا ہوں، تو نہیں دیکھ رہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے لیے جنت میں بے شمار باغات لگ گئے اور بے شمار محل تیرے لیے تیار ہو گئے۔ خرچ کرنے کی عادت ڈالو، اللہ کے نام پر ڈھونڈو غریبوں کو، غریب رشتہ داروں کو، ان لوگوں کو جو تنگ دست ہیں اور ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ لا یسالون الناس الحافا، یہ میرے اللہ کا حق ہے، یہ میرے اللہ کا حق ہے۔ بندگی، نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ اور ایمان یہ بنیاد ہیں، یہ پیغام پہنچانا ہے میں نے، آپ نے، پوری دنیا کے انسانوں نے۔
پوری دنیا کے انسانوں تک، پوری امت عرب و عجم۔ دوسرا حق ہے اللہ کے بندوں کا، اللہ کا بنیاد، اس کے بغیر عمارت نہ کھڑی ہو سکے گی۔ وہ ماتھا قیامت کا دن بڑا بدنصیب ہوگا جو زمین پہ ٹکنے سے محروم رہا۔ وہ ہاتھ قیامت کے دن بڑے بدنصیب ہوں گے جو اللہ کے دربار میں بندھنے کی سعادت سے محروم رہے۔ وہ زبان بڑی بدنصیب ہوگی جو سبحان ربی الاعلی کا نغمہ گانے سے محروم ہو گئی۔ میرے نبی سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، ہم آپ کو حشر میں آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ اتنا زیادہ رش ہوگا، اتنا مجمع ہوگا، آپ کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا اگر ماتھا سفید اور پاؤں سفید گھوڑا کالے گھوڑوں میں شامل ہو جائے تو پہچانا جائے گا کہ نہیں؟ کہا جی پہچانا جائے گا۔ کہ قیامت کے دن جو تم وضو کرتے ہو، وضو اس کی وجہ سے قیامت کے دن تمہارا چہرہ روشن ہوگا، تمہارے ہاتھ روشن ہوں گے، تمہارے پاؤں روشن ہوں گے، تو میں تمہیں پہچان لوں گا کہ یہ میری امت ہے۔ جو پورے سال میں عید کا سجدہ بھی نہ دیتا ہو وہ کیسے پہچانا جائے گا؟ جو 8ویں دن سر پہ ٹوپی رکھ کے جمعہ پڑھنے جا رہا ہو یہ کیسے پہچانا جائے گا؟ کہ اللہ کی روٹی 8ویں دن کھاتے ہو، اللہ کی ہواؤں سے 8 دن کے بعد نفع اٹھاتے ہو، اللہ کے پانیوں کو 8ویں دن پیتے ہو، اللہ کا دیا ہوا رزق 8ویں دن استعمال کرتے ہو، کہ جمعے کو نمازی بڑھ گئے اور فجر کی نماز میں ایک صف ہو گئی۔ کیا فجر کی نماز اور رب نے فرض کی ہے اور جمعے کی نماز اور رب نے فرض کی ہے؟ جس رب نے جمعے کے لیے بلایا اسی نے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء پہ بلایا۔ وہ دیکھ رہا ہے کون سر جھکا رہا ہے اور کون باغی ہو رہا ہے۔ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، اس امت کی پہچان ہے۔ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ کربلا قائم ہے، اہل بیت کا خون آج پانی کی طرح بہ رہا ہے، سر دھر کٹ رہے ہیں۔ کائنات کے افضل ترین انسان آج وہ تیروں کی زد میں ہیں، نیزوں کی زد میں ہیں، بھیڑیوں کے نرغے میں ہیں، اور زوال کا وقت ہوتا ہے، سورج ڈھلتا ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لشکر کے دائیں ہاتھ کے سردار زہیر بن القین رضی اللہ عنہ کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں جاؤ ان کوفے والوں سے کہو تھوڑی دیر کے لیے جنگ بند کرو، ہمیں نماز پڑھنے دو۔ آئے ہائے، نہ پڑھتے تو کیا تھا، اور نہ پڑھتے تو کیا تھا؟ نماز تو اللہ کی رضا کے لیے ہے نا، جنت کے لیے ہے نا، تو اللہ تو پہلے ہی راضی ہو چکا ہے اور جنت تیار ہو چکی ہے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے ایسے میں حسین کو نیند آ گئی، اونگ آ گئی، آنکھ کھلی تو مسکرانے لگے، ہنسنے لگے۔ تو بہن زینب نے پوچھا بھائی کیوں مسکرائے ہو؟ فرمایا خواب میں اللہ کے نبی آئے ہیں، فرما رہے ہیں بیٹا میں تمہیں لینے کے لیے آ چکا ہوں، میں آ چکا ہوں لینے۔ تو اب اگر نماز نہ پڑھتے تو کیا حرج تھا؟ لیکن پھر بورے والے کی امت کو پیغام کیسے پہنچتا کہ سردار نماز نہیں چھوڑی جاتی، تیروں کی چھاؤں میں پڑی جاتی ہے، تلواروں کی چھاؤں میں پڑی جاتی ہے، سر کٹا کے بھی پڑی جاتی ہے۔ تو انہوں نے جا کر کہا شمر سے کہ تھوڑی دیر کے لیے جنگ بند کرو۔